الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ جب مسلمانوں کے اندر ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر 7 ستمبر کا جب دن آتا ہے تو مسلمانوں کو ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اب ایک مسلمان ستمبر کا مہینہ پائے، 7 ستمبر کی تاریخ پائے، تو مسلمان کو علم تو ہونا چاہیے اس دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کامیابی عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ پہلے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر رسول نبی بھیجے گئے ان کی امت پر یہ بات لازم ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے، اس پیغمبر کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مان لے تو ان کا ایمان مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس امت کو تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول ماننے کے بعد ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور پیغمبر نہ مان لے۔ تو اس امت کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوت کے سلسلوں کو ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا اول النبیین بالخلق وآخرهم بالبعث، کہ مجھے نبیوں میں سب سے پہلے نبی بنا دیا گیا اور بھیجنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ تفسیر خازن کے اندر مفسرین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہے۔ ایک مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتا ہے تو نبی ماننے کے بعد اس مسلمان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان تب مکمل ہوگا جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے چچا، تمہارے اوپر ہجرت کو ختم کر دیا گیا اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ جب بندہ پچھلے انبیاء کے اقوال کو پڑھتا ہے، پچھلے انبیاء کی کتابوں کو دیکھتا ہے، ان کے بارے میں تاریخ میں یوں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور یوں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، تورات کے اندر میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو پیدائش میں سب سے آخر میں آئے گی، لیکن جنت میں وہ سب سے پہلے داخل ہوگی، اس امت کو میری امت بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، وہ نبیوں کے خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے میرے پیغمبر، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو امی ہوگا، جس کے ذریعے میں بیروں کو جو سن نہیں سکتے، گونگوں کو جو بول نہیں سکتے، اندھوں کو جو دیکھ نہیں سکتے، میں ان کو ان کے تمام ہدایت کے راستے کھول دوں گا۔ اس پیغمبر کی پیدائش کی جگہ تو مکہ ہوگی، اس کی ہجرت کی جگہ تو مدینہ ہوگی، اور اس پیغمبر کی شریعت ساری شریعتوں کو ختم کر دے گی۔ پھر یہاں تک نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یوں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، آپ کی امت میں لوگ جوگ در جوگ، قبائل در قبائل آئیں گے، لیکن یہاں تک کہ وہ نبی بھیج دوں گا جس نبی کو خاتم الانبیاء کہیں گے، جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر یوں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی اولاد میں بادشاہ آئیں گے، انبیاء آئیں گے، یہاں تک کہ میں اس نبی کو مبعوث کروں گا کہ جو خاتم الانبیاء ہوگا، اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا۔ یعنی جیسے جیسے دنیا کا سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انہیں بتا دیا، اور جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آتا، وہ پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتا کہ اللہ تعالیٰ ایک آخری نبی کو بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں مثال فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی خوبصورت ترین گھر بنائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، پھر وہ اینٹ لگا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ سارے انبیاء کو بھیج دیا اور آخر میں مجھے بھیج کر اس گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء، کہ میں تمام انبیاء کا اختتام کرنے والا، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف نبی مان لیں، ایمان مکمل نہیں رہتا، بلکہ نبی ماننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ادوار تھے، اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا جسے مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا جسے اسود عنسی کہتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب لوگوں سے کہنے لگا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لو اور مجھ مسیلمہ کو بھی نبی مان لو۔ اب لوگوں نے جو مسلمان تھے، جو سچے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری مان کر مسیلمہ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یوں کتابوں کے اندر ملتا ہے مسلمانوں میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کی مثال بڑی ہی عمدہ ملتی ہے۔ ایک اس عورت کی جسے حضرت سمیہ کہتے ہیں کہ سمیہ کو جب بلایا گیا اور اسے صرف یہ کہا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو، حضرت سمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا انکار نہ کیا، مسلمان ڈٹی رہی۔ تو کیا ہوا، اس حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور حضرت سمیہ کے جب پاؤں باندھ دیے گئے تو مورخین یوں لکھتے ہیں کہ اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ اب تاریخ کے اندر یوں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو لوگ حضرت سمیہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ شہید نبوت تھی جنہیں سب سے زیادہ ظلم شہید کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب ایک صحابی کو اٹھاتا ہے، حضرت حبیب کو، اور مسیلمہ کذاب اسے صرف یہ کہتا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لے، مجھے بھی نبی مان لے۔ حضرت حبیب نے انکار کیا۔ مورخین لکھتے ہیں مسیلمہ کذاب اسے جب یہ کہتا ہے اور وہ صحابی انکار کرتا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں یوں لکھتا ہے کہ حضرت حبیب کے بارے میں مسیلمہ کہتا ہے اس کا دایاں بازو کاٹ دو تاکہ یہ ڈر کر میری نبوت کا اقرار کرے۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں جب حضرت حبیب کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا پھر بھی انہوں نے مسیلمہ کذاب کی نبوت کا انکار کیا۔ پھر مسیلمہ کذاب کہتا ہے اس کا بایاں بازو بھی کاٹ دو، تو حضرت حبیب کا بایاں بازو کاٹا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں پھر بھی وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب مورخین فرماتے ہیں حضرت حبیب کا دایاں پاؤں کاٹنے کا حکم ہو گیا۔ اب جب دایاں پاؤں بھی کٹ گیا، دونوں بازو بھی کٹ گئے، حضرت حبیب پھر بھی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں۔ تو مورخین لکھتے ہیں
کہ حضرت حبیب کا بایاں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اب دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پاؤں بھی کٹ گئے۔ مسیلمہ کذاب پھر اشارے سے پوچھتا ہے تو حضرت حبیب پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پھر مسیلمہ کذاب اپنے ان لوگوں کو کہتا ہے اس کی زبان کاٹو، اس کا جسم کاٹو۔ اب مورخین لکھتے ہیں ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے مدینہ میں اور حضرت حبیب کی والدہ سے کہتا ہے آپ کے بیٹے کے اتنے ٹکڑے کیے گئے اور اس نے مسیلمہ کی نبوت کا انکار کیا گیا۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی میں نے حلال کا دودھ اس دن کے لیے پلایا تھا۔ آج جب مسلمانوں پر 7 ستمبر کا دن آتا ہے تو 7 تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ 7 ستمبر کا دن آئے تو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس 7 تاریخ کو پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ آج کل مسلمان نماز کا مسئلہ پوچھنا یہ ثواب سمجھتے ہیں، مسلمان زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا یہ ثواب سمجھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا پھر وہ نماز پڑھے گا تو نماز قبول ہوگی۔ ایک آدمی ہم سے سوال کرتا ہے آج کے دور میں کہ آج کے اندر ایک آدمی مثلا مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 دجال آئیں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اب ہم اسے یہی کہیں گے، ہم مرزا قادیانی کو یا جو بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے ہم اسے دجال سمجھتے ہیں، ہم اسے جہنمی سمجھتے ہیں، اور یہاں تک نہیں بلکہ جو آدمی اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، جو آدمی اس کو برا کہنے سے روکتا ہے، ہم اس آدمی کو بھی جہنمی سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان دنیا میں جب جیتا ہے تو صرف اس وجہ سے اس امید پر جی رہا ہوتا ہے کہ کل جب میں مروں گا، جب میں قبر میں پہنچوں گا، میدان حشر میں جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے۔ اب ایک آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خواہش لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے جو آدمی جس طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چادر کے اندر کسی قسم کا سراغ کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی کل جب جائے گا تو قبر بھی جہنم بنے گی، پھر اللہ تعالیٰ بھی جہنم میں بھیجے گے۔ تو اسی لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب یہ ستمبر کی 7 تاریخ ہو، 7 ستمبر کو مسلمانوں کو پتہ ہو آج وہ دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانی لگی، اور پھر ان لوگوں کو جن لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کیا انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اسی لیے 7 ستمبر کا دن عید کا دن بنتا ہے، خوشی کا دن بنتا ہے، ان لوگوں کی یاد میں نوافل پڑھنے کا دن بنتا ہے، ان لوگوں کے لیے دعاؤں کا دن بنتا ہے جن لوگوں نے اتنے بڑے مسئلے کو حل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔